السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ویسے تو میں بیان کرنے نہیں آیا، صرف آپ احباب کے سامنے ایک دل کا درد رکھنا چاہتا ہوں، ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اپنے دل کے درد کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ احباب دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج اس زمانے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے اس دنیا میں تو وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ اس دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ فلسطین والے بھی بیچارے مظلوم ہیں، وہ غزہ کے مسلمان بھی مظلوم ہیں۔ وہ مظلوم تو ہمیں یاد رہے، لیکن جو مظلوم ہمارے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو یہ اپنے دل کا درد لیے میں آج آیا ہوں، یہ اپنے دل کا درد میں چند ہی منٹوں میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں جو آیات قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں ان آیات کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ پاک نے اس بات کا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ رب العزت کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو مارنا تو ایک طرف رہا، ان کو ڈانٹنا تو ایک طرف رہا، ان کی گستاخی کرنا تو ایک طرف رہا، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کے لیے اچھی بات، محبت بھری بات، میٹھے انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو مارنا نہیں،
ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ کس طرح اچھا سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ؟ میں آج صبح ہی مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ ان کی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ حیران رہ گیا میں۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سعودی عرب کا واقعہ ہے، ریاض شہر کا۔ ریاض شہر میں دو بھائی رہتے تھے، دو بھائی، ایک بھائی بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں۔ دیکھو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ والدین کی خدمت کس طرح کرنی ہے۔ وہ بوڑھی ماں بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی۔ بڑے بھائی کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی، چھوٹے بھائی کی عمر تقریباً 50-55 سال ہوگی۔ تو اب اندازہ لگائیں، جب بڑے بھائی کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ ماں بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے گھر گیا، جا کر کہنے لگا، بھائی یہ امی مجھے دے دے۔ میرے بڑے بھائی تو نے بڑی دیر خدمت کی ہے، جب سے تیری شادی ہوئی ہے یہ امی تمہارے پاس ہی تو رہتی ہے، تجھے ماں کی خدمت کرتے ہوئے اتنے سال ہو چکے، اب مجھے خدمت کرنے دے، میرا بھی تو حق ہے ماں پر۔ بڑے بھائی نے کہا، چھوٹے اور جو مانگنا ہے مانگ لے، امی نہ مانگنا مجھ سے، امی نہیں دوں گا۔ میری جائیداد تجھے چاہیے لے لے، دینے کو تیار ہوں۔ میرا گھر چاہیے لے لے، میری گاڑی چاہیے لے لے، تجھے جو چاہیے لے جا، جائیداد نہیں لوں گا، گھر نہیں لوں گا، گاڑی نہیں لوں گا، امی نہیں دیتا تجھے۔ چھوٹے نے بھی کہا، امی لے کر جاؤں گا، میرا بھی تو حق ہے، میں نے بھی تو خدمت کرنی، میں نے لے کر جانا امی کو، امی کی خدمت میں نے کرنی۔ دونوں بھائی جھگڑ پڑے۔ وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ ہمسائے قرب و جوار کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کوئی چھوٹے بھائی کو سمجھاتا، وہ بڑے کو سمجھاتا، لیکن وہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ ان کا فیصلہ پنچایت میں بھی نہ ہو سکا۔ چھوٹا بھائی عدالت میں چلا گیا، جا کر کہنے لگا، جج صاحب میں ایک کیس لے کر آیا ہوں۔ جج نے کہا، ہاں بتاؤ، سن رہا ہوں تمہارا کیس۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا، جج صاحب میری ایک بوڑھی ماں ہے اور میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ جج صاحب میرا بڑا بھائی میری ماں کو میرے گھر میں نہیں آنے دیتا، مجھے خدمت نہیں کرنے دیتا، میرا بھی تو حق ہے میری ماں پر۔ جج صاحب میں بھی اپنی ماں کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بڑا بھائی نہیں کرنے دیتا۔ اس جج نے کہا کہ کل جب عدالت لگے گی اپنی ماں اور اپنے بڑے بھائی کو لے کر آنا، کل فیصلہ کروں گا۔ جب کل بڑے بھائی اور ماں کو لے کر چھوٹا بھائی آیا عدالت میں، لوگ جمع ہو گئے، منٹوں میں عدالت بھر گئی لوگوں سے۔ لوگ کہنے لگے، یہ عجیب معاملہ ہے کہ دو بھائیوں کو جائیداد کی خاطر لڑتے دیکھا ہے، گاڑی کی خاطر لڑتے دیکھا ہے، دو بھائیوں کو بینک بیلنس کی خاطر لڑتے دیکھا ہے، دو بھائیوں کو کارنر والے پلاٹ کی خاطر لڑتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن یہ عجیب واقعہ ہے کہ دو بھائی ماں کی وجہ سے لڑ پڑے ہیں۔ یہ عجیب ہی واقعہ ہے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ جب بڑا بھائی اور ماں آ گئے، جب جج بھی آ گیا، جج نے کہا، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگا، جج صاحب یہ میرا بڑا بھائی کھڑا ہے جو میری بوڑھی ماں کو میرے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ جج صاحب نے کہا، بس اتنی سی بات؟ اس نے کہا، ہاں جی جج۔
कहने लगा जज साहब मेरा भी तो हक है, मैंने भी खिदमत करनी, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूं। जज साहब अकेला ही खिदमत करता और अपनी जन्नत बनाए जा रहा है, मैंने भी जन्नत बना ली। जब छोटा भाई बात करके खामोश हुआ, जज साहब ने कहा बड़े भाई अब तुम बोलो, तुम माँ को छोटे भाई के घर क्यों नहीं जाने देते? उसने कहा जज साहब मैं बड़ा भाई हूं, ये मेरा छोटा भाई है। जज साहब मैं अपनी माँ को छोटे भाई के घर इस वजह से नहीं आने देता कि मैं कहता हूं ये छोटा भाई है, हो सकता है ये मेरी माँ की सही तरीके से खिदमत ना कर सके, हो सका है ये मेरी माँ की खिदमत में गुस्ताखी से काम ले, ये मेरी माँ की खिदमत में गुस्ताखी कर जाए, ये मेरी माँ की खिदमत करने में गफलत से काम ले, सुस्ती से काम ले। जज साहब मैं इस वजह से नहीं अपनी माँ को छोटे भाई के घर में जाने देता। दोनों जज भी हैरान रह गया, कहने लगा दोनों की बात तो ठीक है। जज बैठकर सोचने लग गया, काफी देर खामोश रहा जज। काफी देर के बाद वो उठा अपनी कुर्सी से और चलता चलता उस बूढ़ी मां के कदमों में आकर बैठ गया। आकर कहने लगा बुढ़िया अब तुम खुद ही बताओ कि मैं क्या फैसला करूं, तुम खुद ही बताओ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें मैं बताती हूं कि तुम क्या फैसला करो, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो। उस जज ने कहा पूछो। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि आप बड़े अफसर हो, आप कानून की कुर्सी पर बैठकर लोगों के फैसले करते हो, तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी कुर्सी छोड़कर यहां क्यों आए हो मेरे पास, तुम बताओ। वो जज कहने लगा ए बुढ़िया मैंने बड़े बड़े केसों के फैसले किए, बड़ा जज हूं, बड़े बिगड़े हुए केसों को मैंने संवारा है, लेकिन आज केस मुझे पसंद ही इतना आया है। ए बुढ़िया औरत मुझे तुम पर रशक करना आ रहा है कि तुमने अपने बेटों की इतनी अच्छी तरबियत की है कि बेटे लड़ रहे हैं तुम्हारी खिदमत के लिए, बस इस वजह से मैं अपनी कुर्सी छोड़कर तुम्हारे पास आया। खैर कानून के मुताबिक जज ने फैसला किया कि मां काफी साल बड़े भाई के पास रही है, अब छोटे का भी क्या खिदमत करे। जज ने फैसला किया कि आज से मां छोटे भाई के घर रहेगी, छोटा भाई खिदमत करेगा। छोटा भाई खेलता हुआ हंसता हुआ उसने अपनी मां को लिया और खुशी खुशी घर चला गया, खुशी खुशी घर चला गया। छोटा भाई इतना खुश हुआ कि खुशी के आलम में अपने भाई से सलाम लेना भी भूल गया। इतना खुश हुआ कि जैसे दुनिया की सारी दौलत उसे मिल गई। एक मां मिली, इतना खुश हुआ कि दुनिया की सारी दौलत ही उसे मिल गई। वो खुशी खुशी अपनी मां को लेता हुआ घर चला गया। लेकिन जो बड़ा भाई था वो अदालत में खड़ा होकर बच्चों की तरह रो रहा था और कह रहा था कि लोगों आज मेरी मां मेरे घर से चली गई, आज दुनिया की दौलत मुझसे छिन गई, आज मेरी मां मेरे घर से चली गई, आज मेरे घर से अल्लाह की रहमत चली गई, अल्लाह की बरकत चली गई, अल्लाह की मदद मेरे घर से चली गई, अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर मेरे घर से चला गया। वो अदालत में खड़ा बच्चों की तरह रो रहा था। बड़ा भाई उसने अपनी मां की जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका, वो उसने मां की जुदाई को
अपना दिल में इतना महसूस किया कि मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने लिखा है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो बड़ा भाई दुनिया छोड़कर ही चला गया, फौत हो गया दुनिया से। इस तरह की खिदमत करनी है अपने माँ बाप की, उनको उफ तक नहीं कहना, उनको डांटना भी नहीं, अपने पहलू को झुकाकर रखना उनके सामने। और हमारे माँ बाप तो फिर मुसलमान है, बाप काफिर भी हो, बाप मुशरक भी हो, परले दर्जे का शिरक का मारा हो, बिदत का मारा हो, परले दर्जे का मुशरक और काफिर बाप भी हो, काफिरा माँ भी हो, मुशरका माँ भी हो, इस्लाम तो उसकी गुस्ताखी की भी इजाजत नहीं देता। हमारे माँ बाप तो फिर मुसलमान है। उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, इनसे हदीस पाक की तस्दीक करवा लीजिएगा। हदीस मैं सुना देता हूं, पूछिए उस्ताद मोहतरम से कि माँ आयशा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी एक सकी बहन थी, सकी नहीं थी लेकिन बहन थी, बाप की तरफ से सकी थी लेकिन माँ की तरफ से सकी नहीं थी। वो मुसलमान हो गई, उसकी शादी हुई और माँ आयशा की जो माँ सकी नहीं थी, यानी माँ आयशा की जो बहन थी, उसकी जो माँ थी, वो अपनी बेटी के घर आई। बेटी ने कहा, माँ मेरे घर में तूने नहीं आना, बाहर खड़ी रह, बाहर, घर नहीं आना तूने। उसने कहा, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूं। उसने कहा, बाहर में चली गई माँ, दरवाजे में खड़ी हो जाओ, मैंने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, तुम मुशरिका हो, तुमने अभी कलमा नहीं पढ़ा, दरवाजे में खड़ी रहे। पहले मैं नबी अलैहिस्सलाम से मसला पूछूंगी कि मुशरक माँ बाप की भी खिदमत करनी है या नहीं करनी। अगर वो नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मुशरिका माँ बाप की भी खिदमत करनी है तो फिर तुम्हारी खिदमत करूंगी, वरना तूने मेरे घर में भी नहीं आना। वो आई नबी अलैहिस्सलाम के पास, उसने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुशरिका है, अफा असिलु अलैहा, क्या मैं अपनी मुशरिका माँ के साथ भी उसने सलूक करूं, क्या मैं उसकी भी खिदमत करूं? आपने फरमाया, हाँ उसकी भी खिदमत कर, तेरी माँ तो फिर मुशरिका है। अगर तुम्हारी माँ काफिरा भी होती, अगर तुम्हारी माँ परले दर्जे की मुशरिका भी होती तो तूने उसकी भी खिदमत करनी थी, वो तो फिर भी मुशरिका है। जा अपनी माँ की खिदमत कर। और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आता ही होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का आगाज किया तो बाप ने कहा, अंता रागिबुन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम तुम्हारे मबूदों का गुस्ताख हो गया है। वहजुरनी मलिया, मेरे घर से दफा हो जा। बाप सख्ती करता है लेकिन बेटा आगे से क्या कहता है, या अबाती, बेटा कहता है अब्बा जान, बाप कहता है गुस्ताख बेटा, लेकिन बेटे का अदब का आलम देखिए, बेटा कहता है या अबाती, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, ऐ मेरे बुझी, आप मुझे डांटते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे मारते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे घर से निकाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं आपके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करूंगा। बाप घर से निकाल रहा है लेकिन बेटा कहता है, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान। अदब का करीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखिए। एक और सहीह बुखारी की हदीस पाक मुझे याद आई, बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि अगर आप माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, अगर माँ बाप ने इस तरह झोली उठाकर
ایک بد دعا کر دی نا، اللہ کی قسم ایک بد دعا کر دی تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی عبرت کا نشانہ بنے گی. آنے والی نسلیں بھی، تمہاری نمازیں کوئی کام نہیں آئے گی، تمہارے روزے کوئی کام نہیں آئیں گے، تمہاری زکاتیں کوئی کام نہیں آئے گی، تمہارا حج کوئی کام نہیں آئے گا. اگر ماں باپ کی گستاخی کرو گے تو تم دنیا میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل ہو. دنیا کی کوئی سفارش تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی. جریج ولی کا واقعہ استاد محترم کو یاد آ گیا ہوگا، میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ولی تھا، ولی جس کا نام جریج تھا. جریج صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، 2333 نمبر حدیث پاک ہے. میں نے آج صبح ہی پڑھی ہے. حدیث پاک ہے کہ کان من خیار الناس، وہ جریج اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا، بڑے روزے، تہجدیں، نفل و نوافل، ذکر و اذکار کرتا تھا، ہر وقت نفلی نماز پڑھتا رہتا تھا. وہ ایک دفعہ اپنے معبد خانے میں وہ جریج کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اماں جان آئی، اس نے کہا او بیٹے جریج، لیکن بیٹا کہاں سے بولتا، بیٹا تو نماز پڑھ رہا تھا. ماں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ماں پھر آئی، پھر اس نے آواز دی بیٹے جریج، لیکن جریج پھر نماز پڑھ رہا تھا. ماں چلی گئی، تیسری دفعہ پھر آئی، پھر اس نے آواز دی بیٹے جریج، لیکن جریج پھر نماز پڑھ رہا تھا. پھر ماں کو غصہ آ گیا، اس نے بد دعا دی. اس نے کہا بیٹے جریج، تو اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتا ہے. اے بیٹے جریج، تو اپنی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تمہارے پاس میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. بیٹے جریج جا، پھر تجھے ایک بد دعا دیتی ہوں، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو ایک بدکارہ زانیہ عورت تجھ پر تہمت نہ لگا دے. جب تک تو زمانے میں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی. ماں نے بد دعا دے دی. بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں ماں کی بات کا جواب نہ دے سکا. ماں نے غصے میں آ کر بد دعا دے دی. وقت گزرتا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی. جریج نے اپنا خیمہ جنگل میں لگا لیا، اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا رہا. ایک دفعہ وقت آیا کہ ایک زانیہ عورت، بدکارہ عورت آئی. اس نے بیٹا اٹھایا ہوا آ کر کہنے لگی لوگوں، جریج نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. یہ بیٹا جریج کا ہے، جسے تم ولی کہتے ہو زمانے کا، یہ بیٹا جریج کا ہے. جریج نے زنا کی ہے میرے ساتھ. لوگوں کو بہت غصہ آیا. آج کے زمانے میں اگر کہہ لیں تو مولوی ہوگا جریج. اس نے کہا، لوگوں نے کہا جریج تو بڑا مولوی بنتا پھرتا ہے، بڑا تو نیک بنتا ہے، لیکن عبادت کی آڑ میں یہ کیا تو نے گل کھلائے ہیں، ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ تمہارا ہے. اس نے سیدنا جریج کو معبد خانے سے نکالا، اس کے معبد خانے کو بھی گرا دیا. جریج کو مارنے لگے اور کہنے لگے ہم تمہیں اچھا انسان کہتے تھے، تم تو بڑے گندے انسان ہو، بڑے گندے آدمی ہو تم، یہ تو نے کیا کیا ہے. سیدنا جریج کہنے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. سیدنا جریج آئے، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. کہنے لگے اللہ، میں تو بھول چکا تھا، لیکن ما کانا ربک نسیا، اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے. اے اللہ، ایک دن میں اپنی ماں کی گستاخی میں نے اپنی ماں کی گستاخی کی تھی، اس وجہ سے اے اللہ میری ماں نے مجھے ایک بد دعا دی تھی. اے اللہ
آج میں تجھ سے اس گستاخی کی معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ آج تو میری عزت کو بچا لے۔ جب سیدنا جریج نے معافی مانگی اور آئے، وہ جو بچہ عورت لے کر آئی تھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹے تکلم فی اللغت العربیہ، اے بیٹے بول، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ سیدنا جریج نے اس بچے سے پوچھا، بچہ بولنے لگا، کہنے لگا ابی راعی الغنم قد غصبت امی، قد غصبت امی، کہنے لگا میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے، میری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ وہ بچہ بولنے لگا، کہنے لگا میری ماں بدکارہ ہے، میری ماں نے فلاں بکریوں کے چرواہے سے زنا کروایا ہے، میری ماں نے فلاں بکریوں کے چرواہے کے سامنے اپنے تن من دھن کو بچھا دیا، اس چرواہے کا میں بیٹا ہوں، یہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ دیکھیں جریج ولی، اس پر تہمت لگے تو اللہ رب العزت دودھ پیتے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے، لیکن پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ ماں کی بد دعا تھی۔ تو آج میں دیکھے، آپ دیکھے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، اور جن کے والدین زندہ ہیں، جن کی ماں زندہ ہے، جن کا باپ زندہ ہے، وہ ان سے دعائیں کروائیں، ان سے دعائیں لیا کریں، ان کو تنگ مت کیا کریں، ان کو گالیاں مت دیں، ان کو دھکے مت دیں۔ ہم تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک آیا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک آیا آدمی، اس نے آ کر کہا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر آئے مدینے میں، لوگوں نے کہا کہ وقت کا محدث آیا ہے، اس سے مسئلے مسائل ہی پوچھ لے۔ ایک آدمی آیا، اس نے بوڑھی عورت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا اور بیت اللہ کی سخت گرمی میں وہ بیت اللہ کا طواف کروا رہا تھا۔ بیت اللہ کا طواف کروا کر فارغ ہوا، سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا اے نبی کے صحابی، لوگ تجھے محدث کہتے ہیں لیکن میں بھی تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا پوچھو، کیا مسئلہ پوچھتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو میں نے بوڑھی عورت کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، ہاذہ امی، یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ میری بوڑھی ماں ہے۔ جئت من الحمص، میں حمص سے آیا ہوں، غریب آدمی ہوں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، ہمارے پاس ہاتھی نہیں ہے سواری کے لیے۔ انی لبعیرها المذلل، ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، میں کندھوں پر اپنی ماں کو اٹھا کر حمص سے آیا ہوں، پیدل میں اٹھا کر اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر آیا ہوں، اور پیدل کندھوں پر ہی اٹھا کر میں نے اپنی ماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، صفا مروہ کی سعی کروائی ہے، منا جاؤں گا، مزدلفہ جاؤں گا، پیدل ہی کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو حج کرواؤں گا، اور پیدل ہی حمص اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ اور یہ تکلیف میں نے ایک دفعہ نہیں برداشت کی، ہر سال اسی طرح پیدل میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرواتا ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ حل ادیت حقہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ اے محدث زمان مجھے بتاؤ، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اتنی مشقت کے باوجود میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، جو تکلیف میری ماں نے مجھے پیدا کرتے وقت برداشت کی، مجھے سنبھالتے ہوئے برداشت کی، جو تکلیف
میری ماں نے میرے ہاتھوں سے کھائی ہے، میری زبان سے کھائی ہے، کیا میں نے اپنی ماں کی اس تکلیف کا حق ادا کر دیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رونے لگے اور رو کر کیا کہتے ہیں، او گندے انسان بات سنو، تو ہمت سے اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے چلا ہے، تو صرف اپنی ماں کا حق ادا کرنے آیا ہے، لا بل مثل الزفرتی، تو نے تو ابھی تک کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر حدیث پاک کے ان الفاظ کا ترجمہ میں یوں کروں تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ کہنے لگے ابھی تو نے اس ایک ٹھنڈے ہوکے کا حق نہیں ادا کیا جو تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت برداشت کیا تھا۔ تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے گھر سے چلا ہے، تو اپنی ماں کا حق ادا کرنے آیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو ہاتھ ماں باپ کے سامنے اٹھ جائے اس ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دینا چاہیے، جو زبان ماں باپ کے سامنے چلے اس زبان کو نکال کر کتے کے آگے ڈال دینا چاہیے، جو گردن ماں باپ کے سامنے اٹھ جائے اس گردن کو کاٹ دینا چاہیے، جو آنکھیں ماں باپ کے سامنے اٹھ جائیں ان آنکھوں کو نکال دینا چاہیے، جو قدم ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی گستاخی میں چلے ان قدموں کو کاٹ کر رکھ دینا چاہیے۔ ماں مارے تب بھی حسن سلوک کا حکم ہے، ماں گالیاں دے تب بھی حسن سلوک کا حکم ہے، ماں برا بلا کہے، ماں جو مرضی کہے، ماں جب مرضی آئے جب مرضی جائے، جو مرضی کہے جو مرضی آئے جب مرضی جائے، جو مرضی کہتے جائے ماں باپ، ان کے سامنے مارنا ایک طرف رہا، ڈانٹنا ایک طرف رہا، گستاخی ایک طرف رہی، گالی ایک طرف رہی، ان کے سامنے تو نظریں اٹھانے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ ہم اپنے ماں کی، ہم اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے اس فقیر کے جملے رقم کریں۔ آج درد دل سے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے آغاز میں کہا کہ تقریر نہیں کرنی، صرف ایک درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک درد دل رکھنے آیا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے اپنے سر کو جھکائیں، ذرا سوچیں میں اور آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، سوچیں ذرا۔ اگر آج وقت نہیں تو کوشاں تنہائی میں بیٹھ کر میری باتوں کی طرف توجہ کرنا۔ او حق اثر کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، ہدایت ملے نہ ملے الگ بات ہے، کوئی مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن جو اصل بات ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، وہ حق بندے کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر اس فقیر کی باتوں پر توجہ دینا، انشاءاللہ تعالی تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ فقیر آنا آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ